گائز آج کا ایپیسوڈ راہیل کی منافقت اور انایا کی شرانگیزی کے نام کیا جاتا ہے۔ انایا کا کریکٹر ایک ایسا بدبودار کریکٹر بنتا جا رہا ہے جس کو اپنی خواہشوں کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور راہیل ایک اتنا پتھیٹک اور گونگا بہرا اور اندھا شخص ہے جو آنکھیں تو رکھتا ہے مگر دیکھتا نہیں، جو کان رکھتا ہے مگر سنتا نہیں، جو زبان رکھتا ہے مگر حق بات بولنے سے آری ہے۔ راہیل اور انایا کی فیملی جیسے منافق کردار ہمارے معاشرے میں عام پائے جاتے ہیں، جو اپنے مفاد کے آگے یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کسی اور کا کس قدر نقصان ہے، وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور اپنے فائدے کے لیے ایسے لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ راہیل اندھا، گونگا اور بہرا کیسے ہے۔ راہیل خود جا کر اپنی بیوی کو معافی مانگنے کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر میری بہن سے معافی مانگو، ایک ایسی غلطی کی معافی جو منال نے کی ہی نہیں۔ بہرحال وہ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اور اپنے رشتے کو مقدم رکھتے ہوئے، اور جب وہ جا کر اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اپنی نند سے معافی مانگتی ہے تو راہیل اس معافی کو بجا سمجھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس نے یہ معافی مانگ کر بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ وہ سراسر قصوروار منال کو ہی سمجھتا ہے۔ اور یہاں پر بھی وہ اپنی بہن کی گریٹنس کا اعتراف کرتا ہے کہ میری بہن کتنی عظیم ہے کہ اس نے فوراً تمہیں معاف کر دیا اور اس نے کسی قسم کا گلہ تمہارے ساتھ نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک بہت عجیب چیز دکھائی گئی ہے کہ راہیل مسلسل ان دونوں کی ہونے والی گفتگو کو وہاں کھڑا ہو کر خود اپنے کانوں سے سن رہا ہے، اور جب منال کو اس کے بھائی کی کال آتی ہے اور وہ انایا سے کہتی ہے کہ باری کی کال آئی تھی اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم آج گھر آ جاؤ، میں چاہتی ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، اور انایا اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں بھی نہیں جا سکتی، میں پھر کبھی جاؤں گی، ابھی تم خود چلی جاؤ۔ یہ ساری باتیں راہیل اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، اس کو یہ تو سنائی دیتا ہے کہ اس کی بہن کتنی عظیم ہے، اس نے فوراً معافی مانگنے پر اس کی بیوی کو معاف کر دیا، لیکن اس کو یہ سنائی ہی نہیں دیتا کہ منال نے خود اس سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن انایا نے خود جانے سے انکار کیا۔ اور جب انایا راہیل کے پاس اس کی بیوی کی جھوٹی شکایت لے کر آتی ہے کہ منال نے مجھے جاتے ہوئے پوچھا بھی نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے تاکہ وہ میری انسلٹ کر سکے، تو بجائے اس بات کو تسلیم کرنے کے کہ اس نے میرے سامنے تم سے پوچھا تھا، میں تمہاری ساری باتیں سن رہا تھا اور تم نے خود جانے سے انکار کیا تھا، بجائے اس بات کو ماننے کے یہاں پر بھی وہ اپنی بیوی کو ہی جھوٹا کہہ رہا ہے، اور وہ انایا سے کہتا ہے کہ حیرت کی بات ہے منال میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولے گی، یعنی وہ خود کشمکش کا شکار ہو گیا ہے، حالانکہ اس نے ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ اب یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اندھا ہے جو منال کی اچھائیاں نہیں دیکھ پا رہا، بلکہ اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہرا بھی ہے، وہ اس حقیقت کو سن ہی نہیں پا رہا جو اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ گونگا بھی ہے کہ اپنی بیوی کے حق میں نہیں بول پا رہا، جبکہ اس کی بیوی سچی ہے اور اس کی بہن بڑی آسانی سے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، اور وہ بڑے آرام سے اپنی بیوی کی اچھائیوں پر پردہ ڈالتا جا رہا ہے اور اپنی بہن کی برائیوں کو چھپاتے ہوئے اپنی بہن کی نیکیاں ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ہمارا معاشرہ رشتوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر رشتوں میں توازن ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، تو ہمارا معاشرہ اسی کی وجہ سے قائم ہے، لیکن ہمیشہ رشتوں کو بچانا عقل مندی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو منافقت کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں، اور ایسے رشتوں کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور وقت پر ختم کر دینا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور راہیل جیسا منافق انسان منال جیسی محبت کرنے والی بیوی ڈیزرو ہی نہیں کرتا، وہ اپنی بہن جیسی خود غرض، بدتمیز اور ضدی بیوی ڈیزرو کرتا ہے جو اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہ سمجھے اور اس کے جو جی میں آئے وہی کرے۔ منال کو ابھی سے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لینا چاہیے، جس طرح سے اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا غلط فیصلہ ہونے سے بچا لیا اور باری کو اپنی زندگی تباہ کرنے سے بچا لیا۔ اب اپنے بھائی کے بارے میں تو وہ بروقت صحیح فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی زندگی کو وہ خوشگوار بنا چکی ہے، لیکن اب اس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ابھی وہ صرف اس رشتے کو بچانے پر فوکس کر رہی ہے، اپنی جگہ پر وہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر اس نے دیر کر دی اور ان ٹاکسک لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوئے اس نے اپنی فیملی بنا لی تو مستقبل میں خسارے کے سوا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ ان لوگوں کی حقیقت جان چکی ہے، اور جس طرح سے بروقت اس نے اپنے بھائی کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا، اب اگر وہ اپنے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کر لیتی ہے اور ان ٹاکسک لوگوں سے اپنی جان چھڑوا لیتی ہے تو اس کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ پریشا اور باری اپنی زندگی میں مکمل طور پر مگن ہے، لیکن ان کی زندگی میں طوفان برپا کرنے کے لیے انایا پلاننگ کر رہی ہے، اور ایان اس پلاننگ کا ایک خاص مہرہ ہوگا۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ ایان پریشا میں انٹرسٹڈ تھا لیکن شادی
پریشے نے باری سے کر لی تو وہ ایان کو مہرے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کے خلاف استعمال کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ان دونوں کے درمیان ایان کی وجہ سے جدائیاں پیدا کی جا سکیں۔ اب علیزے ہے جس کی حالت بڑی پتھیٹک ہو چکی ہے، وہ اپنی ساس اور اپنے شوہر کی ساری باتیں سن چکی ہے، اور نہ صرف ان کی بلکہ اپنی ساس اور اپنی نند کی بھی ساری باتیں سن چکی ہے۔ ساری زندگی وہ معذوری کے تانے رمیسا سے سنتی آئی ہے، اور اب اس کی اپنی نند اس کو یہ تانے دے رہی ہے جس کو وہ اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی۔ لیکن رمشا کے تانوں سے زیادہ تکلیف کے بعد یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، اور ڈاکٹر نے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ وہ کبھی اپنے پیروں پر چل پائے گی۔ اس وقت اس کی امید ٹوٹ چکی ہے، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا حوصلہ نہیں توڑے گی اور وہ آئندہ مستقبل میں یہ کوشش کرتی رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اور وہ ایکسرسائز جو اس کو فزیو تھراپسٹ نے کروائی تھی وہ اس ایکسرسائز کو ریپیٹ کرتی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آ جائے اور کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ ہم اس بات کے شدت سے منتظر ہیں کہ کب علیزے اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، اور سب اس بات کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہو جائے گا۔ اور آگے رمیسا ہے جس نے ساری زندگی اپنی زبان کی وجہ سے اپنے شوہر کے اوپر اپنی دھاک بٹھا کر رکھی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی ازلی کوتاہیاں اور لاپرواہیاں ہائی لائٹ ہوں۔ دراصل رمیسا نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، وہ الگ رہتی تھی اور اپنا ایک سسٹم اس نے چلایا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی سوتن کے گھر آ جائے اور آ کر اس پر حکومت کرے اور اسے نوکروں کی طرح کام کروائے اور خود وہ مہارانی بن کر آرام کرے۔ اب اس کی یہی چال اس پر الٹی پڑنے والی ہے جب عالم یہ سب دیکھے گا کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی تو نوکروں کی طرح اس کی دوسری بیوی کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کی دوسری بیوی مہارانی بنی ہوئی ہے، اور یہی چیز اب اس کے خلاف استعمال ہوگی۔ اب پہلے پہل تو رمیسا اپنی سوتن اور اس کی بیٹی پر الزام لگائے گی کہ وہ اس کے شوہر پر جادو کر رہی ہیں اور اسے جادو کر کر کے ایسی چیزیں کھلا رہی ہیں کہ وہ ان کے قابو میں ہو جائے اور رمیسا کے خلاف ہو جائے، لیکن بالآخر وہ اپنی ہی چالوں کا شکار ہو کر بے عزت ہو کر دھتکاری جائے گی اور اس گھر سے نکالی جائے گی، اور اس کے مستقبل کی تباہی کی رہی سہی جو کسر ہے وہ اس کا بیٹا پوری کر دے گا، اور کاشف اس کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ عنایا پریشے کے گھر آئے گی اور آ کر اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا کرے گی کہ پریشے کو احساسِ کمتری ہو جائے اور اس کو یہ لگے کہ وہ بے جوڑ رشتہ بنا چکی ہے اور اس کو یہ رشتہ نہیں بنانا چاہیے تھا، اس نے یہ رشتہ بہت غلط بنایا ہے، اس کا باری کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اس چیز کو وہ پہلے بھی سمجھتی تھی اور پہلے بھی بڑی شدت سے بڑی گہرائی سے اس چیز کو محسوس کر رہی تھی، لیکن اب جب عنایا کے منہ سے یہ تمام الفاظ سنے گی اور اس طرح کی باتیں سن کر وہ خود احساس محرومی کا دوبارہ سے شکار ہو جائے گی۔ پریشے کا احساس محرومی کا شکار ہونا جسٹیفائڈ ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی محرومیوں میں گزاری ہے، اور اب جب اسے اتنا امیر کبیر اور اتنا محبت کرنے والا شوہر مل گیا ہے تو بعض اوقات تو اپنی قسمت پر رشک کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احساس کرتی ہے کہ وہ شاید اس قابل نہیں تھی جس مقام پر اسے زندگی نے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس کی ماں کا یہ سمجھانا کہ اپنے گھر پر توجہ دو، شوہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو آخر ہوتا تو وہ مرد ہی ہے نا، اور سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ امید ہے اگلی ایپیسوڈ ہمارے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اب ایان کی انٹری ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہیں اب ایان کی انٹری کیا گل کھلاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا عنایا ایان کو باری اور پریشے کے خلاف استعمال کرے گی؟ ایان جب یہ دیکھے گا کہ پریشے باری سے شادی کر چکی ہے اور اس کو ریجیکٹ کر کے اس نے باری کا انتخاب کر لیا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اوکے گائز، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کا ریویو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے رہیں گے ایسے مزے کے ریویوز کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔